د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان 12 مئی خونړۍ پیښو نه پس اول ځل کراچي ته راغلو. د پارټي کارکونانو د هغه تود هرکلی وکړو. یاد دی وي چې په عمران خان باندې په 2 کالو کې حکومت سند له طرفه 4 ځل پابندي لګېدې وه، خو د هغه هر ځل کراچي د راتګ په نتیجه کې متحده په وینا حکومت سند په ښار کې دفعه 144 لګوله. عمران خان کراچي کې سیاسي سرګرمیانو نه پس په کراچي پریس کلب کې میر د پریس کې په ملکی صورتحال باندې خبريالو سره خبرې اترې وکړې. عمران خان خیبر نیوز سره خبرو کې وویل چې پہلے تو پہلی دفعہ آیا ہوں کراچی، 2 سال 12 مئی کے بعد پہلی دفعہ کراچی آیا ہوں، اور اس بار انہوں نے گورنمنٹ نے بڑی سیکیورٹی پرووائڈ کی کہ جی خطرہ ہے جان کو، تو اس لیے جو ٹور ہے وہ محدود رکھا ہے. لیکن اب جو آ گیا ہوں اور سب نے دیکھ لیا کہ میرے آنے سے کوئی کراچی میں دھماکے نہیں شروع ہو گئے اور کوئی یہاں تصادم نہیں شروع ہو گیا، تو اب انشاءاللہ میں کراچی جس طرح پہلے آیا کرتا تھا آؤں گا. اصل میں ہمارے تو انجرڈ ہوئے تھے لوگ، ہمارے تو گولیاں لگی تھیں، ہمارا تو اللہ کا شکر ہے کوئی شہید نہیں ہوا تھا، اور ان کے لیے ہم نے پوری کوشش کی تھی. جن کا ایک کا تو آپریشن بڑا سیریس ہوا تھا پیٹ کا، جو ٹی وی پہ بھی آئے تھے جو پہلے جن کو گولی لگی تھی. لیکن ویسے بھی ہمارے کئی پارٹیز کے ورکرز 2-3 فوت ہو گئے اس کے بیچ میں، تو میں انشاءاللہ ساروں کے گھروں میں جاؤں گا. پہلے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو پی سی او ججز ہیں ان کے اوپر فیصلہ آئے سپریم کورٹ میں، کیونکہ پٹیشن دائر ہے. جیسی فیصلہ آئے گا اس کے بعد ہم پھر آگے سوچیں گے کہ کتنی اور پٹیشنز ہم نے دائر کرنی ہے، جس میں NRO بھی ہے، جنرل مشرف جو جنرل مشرف نے کیا ہے اس قوم کے ساتھ وہ بھی ہے، اور جس میں 12 مئی بھی ہے. 12 مئی میں تو میں سمجھتا ہوں بالکل انکوائری ہونی چاہیے. اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے، ابھی تک کوئی اس کے اوپر نہ جوڈیشل انکوائری ہوئی نہ گورنمنٹ نے انکوائری کروائی. دیکھیں جو نظام عدل جو ANP نے سائن کیا ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نے، اور اس کے بعد پارلیمنٹ نے جس کو اپروو کیا، جب تک وہ آئین کے اندر ہے اس کی ہم حمایت کرتے ہیں. جو چیز پاکستان کے آئین کے باہر ہے اس کی ہم کبھی حمایت نہیں کر سکتے. اور میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ نظام عدل کو جب وہ اگریمنٹ جو امن معاہدہ تھا اس کو ایک کراس پارٹی ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بننی چاہیے تھی، اور اس کو یہ جنگ سے پہلے یہ فوجی ایکشن سے پہلے اس علاقے میں جاتی اور پتہ چلاتی کہ کون توڑ رہا ہے. اخباروں کی خبروں پہ نہ ہوتا، ہم جا کے سب کو ٹیبل پہ بٹھاتے، کوشش کرتے، پتہ چلتا، کیونکہ یہ تو کبھی بھی کر سکتا تھا. پاکستان اتنی بڑی فوج ہے، اٹیک تو کر ہی سکتے تھے، لیکن ہمیشہ یہ آخری حربہ ہونا چاہیے. کیونکہ اب سوچیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، ان کے سارے گھر بار برباد ہو گئے ہیں، بچوں کے سکول ختم ہو گئے ہیں. اب یہ ان کا روزگار کدھر سے آئے گا؟ گندم کی فصلیں کھڑی تھی، کئی وہ بیچارے وہ بھی کاٹ نہیں سکے. یہ بہت بڑا ثانیہ ہے. تو اس سے پہلے ہر حربہ استعمال کرنا چاہیے تھا کہ کسی نہ کسی طرح پرامن طریقے سے ہم ان کو قانون کے بیچ میں لے کے آتے. جو لوگ گلے کاٹ رہے ہیں، جو سکول اڑا رہے تھے، ان کو انہی قاضی عدالتوں میں لے کے آتے اور وہاں ان کو سزائیں ملتی. اب یہ ہے کہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ یہ آصف زرداری کے امریکہ جانے سے پہلے اور امریکنوں کو خوش کرنے کے لیے اتنی جلدی میں یہ سب کچھ کر دیا اور کوئی پرواہ نہیں کی کہ عام عوام کا کیا بنے گا. میں بالکل آج بھی اناؤنس کیا ہے، ہم انشاءاللہ فنڈ ریزنگ کیمپس کریں گے، پورے پیسے اکٹھے کریں گے، جو ہمارے سے ہو سکا ہم ریلیف کیمپس سیٹ اپ کریں گے وہاں جا کے. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان 4 ځل پابندي لګېدو نه پس کراچي ته راغلو. هغه په خپل خبرو کې دا وویل چې کوم پاکستان کې امن راوستل غواړو نو د امریکای پالیسیانو به متختمول پکار وي او پاکستان پالیسی او پاکستان کې جوړول غواړي. انور تاج بنگش، خیبر نیوز، کراچي.